أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علينا والسلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، اتنا کہ ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، اس کی ایک نعمت کا بھی۔ آپ ایسا سمجھیں کہ ایک گندم کا دانہ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے ایک آسمان کی ضرورت ہے، بادلوں کی ضرورت ہے، چاند کی ضرورت ہے، ایک سورج کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے اور زمین کی ضرورت ہے، اور تب جا کے وہ ایک دانہ گندم کا وجود میں آتا ہے۔ تو نہ غور کرے بندہ تو اللہ جل مجدہ کی بھی قدر نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے، انسانوں نے اللہ پاک کی قدر نہیں کی، یعنی قدر سے مراد کہ اس کی معرفت، اور یہ نہ پہچانا کہ ہمارا اصل خیر خواہ، ہم سے اصل محبت کرنے والا، اور جس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے واسطہ پڑنے والا ہے، اور جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، وہ اللہ پاک ہے۔ بندوں نے قدر نہیں کی۔ بندہ دوسری چیزوں کے متعلق جو ہے وہ مشغول رہتا ہے، کبھی کسی کو بنا لیا، کبھی کسی کو وہ اپنا مقصد اور اپنے مقصد زندگی کا محور اور یعنی مرکز بنا لیتا ہے، لیکن جو ہے اللہ جل مجدہ کی نعمتوں کی شیطان نے، جب اللہ جل مجدہ نے اس سے راندہ درگاہ کیا تو اس نے یہی کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ یا رب العالمین ان کی وجہ سے تو نے مجھے جنتوں سے نکال رہا ہے، آسمانوں سے نکال رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان کی جو اکثریت ہے انسانوں کی، مردوں اور عورتوں کی، جتنے بھی یہ ہیں، یہ تیری قدر نہیں کریں گے، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شکر گزاری یعنی قدر دانی کو کہتے ہیں، تو ان کو اپنا قدر دان نہیں پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور میں نے جو ہے کم از کم تیری قدر کی، عبادت کی، تو جانتا ہے کہ میں نے زمین میں کیا کیا،
میں تیرا اطاعت گزار بندہ رہا، لیکن ان کو تو زمین پر بھیجے گا یہ تیری قدر ہی کرنا چھوڑ دیں، تو میں آسمان میں بھی تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ لوگ یہ نہیں کریں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کو تو زمین پر بھیجے گا تو یہ تجھے ہی بھول جائیں گے۔ لیکن اللہ جل مجدہ کی جو محبت ہے انسان کے لیے وہ عجیب و غریب ہے۔ سیدنا تیفور ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو بارش، جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے، اس میں آپ کو یہ جو وہ عثمان صاحب سے میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیا نصیحت کروں ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، کہ میری عادت تقریر کرنے کی ہے نہیں، بھئی تقریر بائی تقریر کچھ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو ہمارے تھے بھئی کچھ جو ہے گھروں میں سکون چاہیے، اور کچھ جو ہے بھئی روحانی دنیا میں بندہ کس طرح داخل ہو سکتا ہے، بھئی عورتوں کو اس کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ تو دیکھیں بھئی جو آپ کا گھر ہے، چاہے آپ ماں باپ کے گھر رہ رہے ہیں اور چاہے آپ اپنے خاوند کے پاس رہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کا گھر ہے، لیکن اس سے پہلے جو اصل گھر آپ کا ہے وہ آپ کا اپنا باطن ہے، اپنا اندر ہے، اپنا قلب ہے، اپنا دل ہے، اپنا دماغ ہے، اپنا نفس ہے۔ تو یہ ایک جہان آباد ہے۔ تو جو گھر میں سکون چاہتا ہے تو اپنے گھر میں، اپنا گھر پہلے تو ادھر ہے، تو اس میں جو سکون پیدا نہیں کر سکتا، اس نے جو سکون پیدا نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہ جہاں بھی رہے گا وہ بندہ، وہ عورت، وہ مرد ہو یا عورت، وہ خامد کے گھر جائے گی تو وہاں نہیں سکون ملے گا، کیونکہ اس کے اندر ہی چیز نہیں ہے۔ جب بندے کو بخار ہو، جب بخار اندر ہو تو باہر کی صحت مند فضا وہ اس کو سکون نہیں دے سکتی، اور جب اندر بندے کے سکون ہو، صحت ہو، تو وہ بارش میں بھی نکلتا ہے تو لطف اٹھاتا ہے، برف میں بھی نکلتا ہے تو برف سے لطف اٹھاتا ہے، اور اگر موسم بہار ہو تو اس سے بھی لطف اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کو خود صحت حاصل ہے۔ لیکن اگر خود بخار ہے، جب بندہ چلو یار باہر آئے ذرا بازار مال روڈ پہ اور فلانی جگہ سیر کر رہے ہیں، تو یار وہ کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب جسمانی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو لطف ختم ہو جاتا ہے نعمتوں کا۔ تو اسی طرح روحانی طبیعت ٹھیک نہ ہو، وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے نا، روح، قلب بھی آپ کا حصہ ہے، نفس بھی آپ کا حصہ ہے، تو اس میں نہ ہو تو پھر بھی کسی چیز میں سکون نہیں، وہ ڈھونڈتا پھرے لیکن ملے گا نہیں۔ تو جو عورت گھر میں سکون چاہتی ہے پہلے اپنے اندر سکون پیدا کرے، اگر اس کے اندر سکون ہوا تو پھر فرعون جیسے جابر ظالم حکمران کی بیوی زوجہ آسیہ کیوں نہ ہو، وہ وہاں بھی اس کے ظلم کے نیچے آ کر بھی سکون سے دنیا سے جائے گی۔ کیا قرآن مجید میں نہیں آتا کہ انہوں نے جب فرعون نے میخیں گاڑ دیں اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا، تو انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو وہ اس وقت بھی سکون میں تھی۔ کون ہے؟ فرعون کا گھر ہے، فرعون کا محل ہے، اس کا ظلم ہے،
اس کی طاقت ہے، تو کہاں وہ تو ظاہر ہے اس نے زیادتی ظلم شروع کر دیا ان پر جب وہ مسلمان ہو گئی، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے دعوت پہ انہوں نے اللہ کو پر ایمان لے آئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، تو وہ ظاہری ظلم کے دوران بھی سکون میں رہی اور سکون سے اس دنیا سے گئی کہ یا اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، یا اللہ مجھے اپنے پاس گھر دینا جنت میں۔ انہوں نے جنت نہیں مانگی، ایک ہے مثلا یہاں مجھے نہیں پتا اچھے اچھے باغ ہوں گے لاہور میں، کوئی ہے مشہور باغ کون سا؟ مثلا باغ جنا، تو ایک بندے کو باغ جنا کی سیر کرنے کا شوق ہے، تو وہ کہتا ہے ٹیکسی ڈرائیور کو جی مجھے ہمیں جو ہے باغ جنا لے جاؤ باغ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس نے بھی باغ ہی کا پتہ دیا نا، باغ جنا کا ایڈریس بتایا، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے کسی بندے کو ملنے کے لیے، اپنے محبوب کو ملنے کے لیے، اس کا دوست ہے ادھر بیٹھا ہوا باغ میں، اس کی بیوی بیٹھی ہے یا خامد بیٹھا ہے، اس کا محبوب یا محبوبہ بیٹھی ہوئی ہے باغ میں، اس نے بھی باغ جنا کا کہ میں وہاں ملوں گی آپ کو، تو وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں نے باغ جنا جانا ہے۔ تو دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں گاڑی والے سے کہ ہم نے باغ یعنی جنت میں جانا ہے، باغ جنت کو کہتے ہیں، دونوں باغ جنا کا پتہ پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہاں جانا ہے، لیکن ایک باغ جنا کے پھل بوٹے وہاں کی خوبصورتی حسن کے لیے جا رہا ہے، دوسرا اصل میں باغ ہی کا پتہ کر رہا ہے، لیکن مقصود اصل میں اس محبوب کو ملنا ہے، اس بندے کو ملنا ہے جس کے نے ٹائم دیا ہے۔ تو اسی طرح جو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے جنت نہیں مانگی، اس حالت میں بھی کہا کہ یا رب العالمین میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تیرے پاس تیرا دیدار کرنا چاہتی، تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن چونکہ تیرا وعدہ ہے، ایک باغ ہے جس کا نام جنت ہے، دار المزید ہے یا جنت الفردوس ہے، میں وہاں مجھے گھر دینا تاکہ میں وہاں تجھ سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ بڑا فرق ہے، ایک ہے ہم مانگ رہے ہیں جنت، وہاں محل ہوں گے، وہاں کھانا ہوگا، وہاں پینا ہوگا، وہاں نہریں ہوں گی، وہاں یہ محلات ہوں گے، وہاں حکومت ہوگی، وہاں عیش ہوگی، وہاں عشرت ہوگی، ایک بندہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دنیا سے تو آخر وہ بہتر ہے، مانگنی چاہیے جنت، لیکن ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر، جنت گھر ہے، میں گھر والے کو ملنا چاہتا ہوں، میں محل کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں جو محل میں بادشاہ ہے اس کا قرب چاہتا ہوں۔ تو بڑا فرق ہے زمین آسمان میں۔ تو مطلب یہ بات کرنے کا آپ سے کہ یہ جو سکون اور اطمینان اور خوشی کی تلاش میں لوگ ہیں، تو ان کو پہلے تو یہ چاہیے کہ آپ باہر والے گھر سے پہلے اپنے اندر والے گھر کے اندر سکون پیدا کریں۔ تو پھر میں نے آپ کو غرض کر دی کہ اگر فرعون جیسا خامد مل جائے اور ظالم مل جائے تو پھر بھی آپ اطمینان، سکون، دلی سکون سے رہیں گے اور جائیں گے بھی۔ اور اگر اندر کی دنیا میں سکون نہیں ہے، اندر کی دنیا میں سکون نہیں ہے، آپ نے باطن اپنے کو آباد نہ کیا، قلب کو درست نہ کیا، نفس کو درست نہ کیا، اور دماغ کو پاک نہ کیا، دل کو پاک نہ رکھا، اس کو تقدس نہ دیا، یہ مقدس چیزیں ہیں، اللہ پاک نے انسان کو کرامت اور تقدس دیا ہے اپنی روح کو کے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ گھر تو ایک طرف رہ گئے، ایک پیغمبر جلیل القدر پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام جیسی ہستی کے گھر بھی جو عورت ہوگی
اس کو وہاں بھی سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ بندوں میں یہ آپ ان پر انحصار کرنا ہے، جی میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں بے سکون ہوں، میرا خامد ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں بے سکون ہوں، میرا اولاد ٹھیک نہیں اس لیے بے سکون ہوں، اس لیے بے سکون نہیں ہے۔ یہ تو اسباب ہیں، آگے بن جاتے ہیں، اصل جو ہے وجہ وہ پیچھے ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد، ایک پیغمبر کے گھر کی ملکہ بننے کے باوجود بے سکونی سے اس دنیا میں سے چلی گئی۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی بیوی جنت کے شہزادہ، اندازہ لگائیں، دنیا کا نہیں، جنت کا شہزادہ ہے، جنت کے شہزادے ہیں، ان کے گھر رہ رہی ہے، لیکن اندر روحانی تعلق نہیں جڑا ہوا ان سے۔ بعض دفعہ خامد سے بھی بندے کا روحانی تعلق نہیں ہوتا، ایک جسمانی ہوتا ہے صرف، تو وہ سکون نہیں دے سکتا۔ ان کا نہ اس کا جو روحانی اللہ سے جڑا، نہ نبی علیہ السلام سے، نہ امام حسن جنت کے شہزادے سے ساتھ رہ کے بھی اسی نے ان کو زہر دیا جس سے وہ شہید ہوئے، کہ اس کے اندر کی دنیا آباد نہیں تھی، اندر کی دنیا جو ہے وہ یعنی شیطانیت میں مبنی تھی۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں جو قرآن کی اور سیرت کی، جن سے آپ سب واقف ہیں ان چیزوں سے، اور اللہ پاک نے اسی لیے مثالیں دی کہ یہ لوگ سمجھیں کہ آپ کو کوئی بے سکون نہیں کر سکتا، نہ شیطان کر سکتا ہے، نہ خامد کر سکتا ہے کوئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں خامد اور یہ اور لوگ کر رہے ہیں آپ کو یہ سزا، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے سبق مل رہا ہے، اللہ سبق دے رہا ہے کہ یہ دنیا پہ اعتبار نہ کرو، یہ بے وفا ہے، بائی ڈیفالٹ بائی نیچر یہ بے وفا ہے۔ تو جب بائی نیچر بے وفا ہے تو یہ تمہیں سبق دے رہی ہے کہ واپس خالق کی طرف پلٹو، اور پھر اس کا سے تعلق جوڑ کے آؤ گے تو جہاں بھی رہو گے سکون سے رہو گے، جہاں بھی مرو گے سکون سے مرو گے۔ اور اگر اس سے نہ رہی تو ہم لوگ تو، ہمارے ہاں تو یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر ڈائجسٹ پڑھ پہلے تو ناول ہوتے تھے، کہانیاں زبانی سناتے تھے لوگ، پھر جو ہے ناول آ گئے، پھر جو ہے یعنی ڈرامے آ گئے، پھر فلمیں آ گئی، تو وہ دیکھ دیکھ کے ان کے بھی، لیکن ان میں بھی موبائل فون ہے، اچھا جی یہ آ گئی کال آ گئی فلاں ہو گیا، اس سے بھی سبق لے لے بندہ، موبائل فون سے بھی۔ موبائل فون بھی بہت سارے سبق دیتا ہے۔ ایک سبق کیا ہے، اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے، حاصل کر لیں۔ کیا؟ آپ ای میل کر رہے ہیں، آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں، آپ مووی دیکھ رہے ہیں، آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ بہت اہم بینک کی پیمنٹ کر رہے ہیں، بینک کی ٹرانزیکشن جاری ہے، بہت اہم ای میل کر رہے ہیں کسی دفتر کو، پیسے لاکھوں بھیج رہے ہیں، لاکھوں ریسیو کر رہے ہیں، بل پے کر رہے ہیں، جتنے بھی کام کر رہا ہو بندہ، لیکن جب باہر سے کال آتی کسی کی، موبائل فون میں یہ سسٹم ہے، کسی کی کال آئے گی تو وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، رک جائیں گی، ڈرامہ وہیں رک جائے گا، وہ یوٹیوب وہیں رک جائے گا، وہ ٹرانزیکشن وہیں رک جائے گی، اور وہ آئے گی انکمنگ کال آ رہی ہے جی، مثال کے طور پر جی ہماری ماں کال کر رہی ہیں، ہمارے ابو کوئی بھی کال کر رہے ہیں۔ تو موبائل فون میں وہ سسٹم لگا دیا ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ موبائل فون پہ کر رہے ہیں، لیکن جب کال آئے گی تو وہ ساری چیزیں ختم ہو کے وہ کال والے سسٹم آگے چلا جائے گا۔ تو اس میں بھی یہ بہت بڑا سبق ہے کہ بندہ دنیا میں جتنے اہم کام کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی اسٹڈی میں ہیں، کریئر میں ہیں، جاب میں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، خامد کے ساتھ بیٹھے ہیں، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بازار میں ہیں، جب رب کی کال آئے، جب اللہ کی کال آئے تو ساری ٹرانزیکشن رک جانی چاہیے۔ یہ تو موبائل فون بھی ہمیں سبق دے رہا ہے، چلو اور کسی نہیں سنتے، اسی کی سن لیں، کہ یہ سبق دے رہا ہے کہ جب یعنی اللہ کا حکم آئے، وہ نماز کا ہو یا وہ بندے کے جسم کے متعلقہ ہو، زبان کے متعلقہ ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہے بندہ، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کی کال آ گئی، اذان اللہ کی کال ہے، اس وقت ہر روٹی پکانا، چیزیں کہیں آپ موبائل فون کی طرح ہر شے کینسل، وہی سٹاپ ہو گئی،
اب تو میں اپنے رب کی کال کو آنسر کروں. پھر وہ جو بندہ اس طرح کال کو آنسر کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ نماز کی کال کو نہیں، وہ ہر جگہ اور ہر وقت میں دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے. اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرے رب کی مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے. میں روڈ پہ ہوں تو میرے رب کی مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے. میں گھر میں ہوں تو میرے رب کی مجھ سے کیا کیا حکم ہے. تو وہ اس حکم پر عمل کرتا ہے، دوسری چیزوں کو وہ بندہ روک دیتا ہے اگر آ بھی رہے ہوں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا. تو یہ دوسری چیزیں جو ہیں جتنی ہیں، یہ بھی مصیبتیں اب لوگ آئیں گی، بجائے یہ سننے کے مجھ سے یہ روحانی دنیا، روحانی زندگی حاصل کرنے کے، وہ آئیں گے. ابھی دیکھنا بعد میں ایسا دعا کرنا، ایک کیس پھنسا ہوا ہے، ایسا دعا کرنا میرا بچہ نہیں ہے، اچھا دعا کرنا جو ہے میرا خامد جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا جی دعا کرنا جو ہے ہمارے جو زمین جو ہے ہمارے نام لگ جائے، دعا کرنا فلاں بندہ. یعنی ساری دنیا پڑی ہوئی ہے دنیا درست کرنے کی. دنیا داروں کو پتہ ہے کیسے دنیا درست کرنی ہے اپنی، یہ تھوڑا بہت پتہ ہے. اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بندہ ہے، نبی علیہ السلام کی دعوت دینے والا ہے، دوسرگی کی طرف جو ہے، اس کو بھی لوگ دنیا کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی گھسی ہوئی ہے دنیا کو کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. ساری تقریر کر کے بھی لبے لباب یہ کہ بچہ چاہیے. کیا حضرت بچہ ہونا بڑی نعمت ہے، لیکن آج ایک راز کی بات بتاؤں، نہ ہونا بھی نعمت ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کہ جس کو میں چاہتا ہوں یہ وہب دیتا ہوں، یہ عطا کرتا ہوں، بیٹیاں دیتا ہوں، وہ بھی نعمت ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، یہ بھی نعمت ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا دونوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں نعمت ہے، بیٹے بھی دیتا ہوں نعمت ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا، اس کو نہ دینا ہی نعمت ہے. لیکن اس کو تو ہم سوچتے نہیں، ہم تو کہتے مل جائے چاہے ہمیں کل کو خودکشی ہی کرنا پڑے، مل جائے چاہے اس کی بھی اپنی زندگی جاتی جائے میری بھی جاتی جائے. کیا آپ نے وہ قصہ نہیں سنا حضرت خضر کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، قرآن مجید میں 15ویں سپارے میں، کہ انہوں نے ایک بچے کو، ہوئے بچے کو، بیٹے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے کہ اس میں کیا حکمت الہی ہے. پھر حضرت خضر نے بتایا کہ حکمت الہی یہ ہے کہ یہ بچے نے ماں باپ کا بھی بیڑا غرق کر دینا تھا، اپنا بھی غرق کر دینا تھا، تو اس کے لیے اس بچے کا جانا ہی نعمت ہے. یہ اللہ نے سبق دے دیا کہ بعضوں کے پاس نہ ہونا نعمت ہے. جانے کئی والدین رو رہے ہیں، کاش تم اس دن ہی مر جاتے جس دن پیدا ہوئے تھے، اس دن ہی تم مر جاتے کہ دن. تو یہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا. ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ سے مانگے. حضرت آسیہ 4 ان عورتوں میں ہے جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری کائنات میں 4 عورتیں گزری ہیں کامل ایمان والی، ان میں ایک وہ ہے. آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، اور قرآن میں آپ کا ذکر ہے جنت میں نبی علیہ السلام کی وہ بیوی ہوں گی. آپ نے یہ فرمایا خود کہ انہوں نے دنیا کے بادشاہ کو چھوڑا، فرعون کے جیسے ظالم کو چھوڑ کے، وہ ایک دنیا کا بادشاہ تھا نا، تو اللہ نے دونوں جہاں کے بادشاہ سے ان کا نکاح آج جنت میں حدیث شریف میں آتا ہے، وہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں. تو آپ دیکھ لیں، تو یہ چیز ہوتی ہے، تو وہ بھی نعمت ہوتی ہے. لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم بچوں کی طرح، وہ جس طرح بچے ضد کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کون سی عورت خوش قسمت ہوگی، ایسے کہ آدھا دین ان سے ہمیں پہنچا ہے، لیکن آپ کی اولاد کوئی نہیں. آپ پیروں کے پاس جا رہی ہیں، آپ مجھ سے دعا کر رہی ہیں، اور جو گھر میں جوان ہے، 18 سال 20 سال آپ کی عمر ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے اولاد ہے، ایک باندی، ایک تحفہ ملی حضور علیہ السلام کو، وہ بھی پھر بیوی ہی ہے آپ علیہ السلام کی، حضرت ماریہ، ان کے بطن سے اولاد ہے. تو اما عائشہ نے کبھی نہیں کہا، کمپلین کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جبریل آپ کے پاس آتا ہے اور مجھے میرا بھی بیٹا ہو جائے، میری بیٹی ہی ہو جائے. لیکن ان کو پتا تھا اللہ کی رضا میں میں راضی رہوں، اللہ کو پتا ہے کیا کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نفع ہے. تو کسی چیز کا ہونا بھی نعمت، کسی چیز کا نہ ہونا بھی بعض مرتبہ یہ نعمت ہوتا ہے. تو بندے کو ایسے چیزیں اصل چیز کی طرف واپس آئیں، وہ جو آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ چیز. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا یہ جو مصیبتیں پریشانیاں ہم الجھتے ہیں نا، بھائی یہ آ گئی وہ آ گئی فلاں ہو گیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے اللہ پاک واپس بلا رہا ہوتا ہے. لیکن ہم ہے کہ وہ رسی کاٹنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ بلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں جانا چاہتے. آپ سمجھے، میں ایک خامد ہے، وہ چاہتا ہے بیوی واپس آ جائے، تو اس کو وہ کال کرتا ہے. کال اس لیے کرتا ہے کہ وہ واپس، وہ کال کاٹ دیتی ہے، بھئی میں فون ہی کر دے. لیکن اس نے یعنی وہ کال تو اس کو بلانے کے لیے تھی. اگر بعض دفعہ لوگ ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ اس لیے کہ وہ درستگی کر لے، تو درستگی نہ کریں وہ، اور کہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں. پیسے بند کیے جاتے ہیں ابھی تاکہ اس کو کچھ ہوش آ جائے اس طرح. تو سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ہستی گزرے ہیں، بہت سارے اولیاء اللہ کے جو ہے سردار ہیں، شیخ ہیں، مرشد ہیں، وہ فرماتے ایک دفعہ ان کو اتنا وجد یعنی اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، ایک واقعہ دیکھ کے اتنی معرفت نصیب ہوئی کہ آپ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے. رونے کتنا گریا، اتنا رونا آپ کا طاری ہو گیا. کیا ایسے ہی بارشی موسم تھا، رستے میں بازار میں یا جہاں کہیں بھی جا رہے تھے کیچڑ تھا، ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا. جیسے بچے بس باہر پھر رہے ہیں، غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں. عام تو بھائی غریب کا بچہ ہو اس کو سلام بھی، اس پر ہاتھ رکھنا بھی رواداری سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں رکھنا چاہیے یہ بھائی. لیکن نبی علیہ السلام کی اولیاء اللہ کی عادت ایسی نہیں. وہ جو جتنا محروم ہوتا اس کی طرف اتنی زیادہ شفقت ہوتی. یعنی اگر وہ اس کا باپ کا سایہ نہیں تو نبی علیہ السلام کی شفقت بڑھ جاتی ہے. اگر دولت کا سایہ نہیں ہے تو آپ علیہ السلام اور زیادہ شفیق ہو جاتے. اگر کپڑے گندے ہیں تو اور شفیق ہو جاتے. بھئی اس کی محرومی ہے، اس کی محرومیوں کو دور کرنا ہے. تو اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ایک یہ حبشی النسل لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے افریقہ کے، جن کا رنگت جو ہے وہ یعنی گہرے رنگ کی ہوتی ہے، سیاہی مائل ہوتی ہے. سیدنا بلال حبشی تھے، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید یہ حبشی النسل تھے. تو یہ بچے تھے چھوٹے، 3-4 سال 5 سال 2 سال کے. تو ان کو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بچے تھے، ایک تو غلام کے بیٹے تھے، پہلے وہ غلام تھے نبی علیہ السلام کے، ان کے آگے یہ بیٹے تھے. جس طرح آپ بازار میں جائیں بچے گندے کپڑوں کے ساتھ، ناک بہ رہا ہے، بلغم ادھر آیا ہوا ہے، تو بندے کراہت کرتے ہیں اسے. اما عائشہ فرماتی یہ بھی چھوٹے سے تھے تو ادھر ادھر کھیلتے رہتے، 2-3 گھر میں ہی جو رہتے تھے، تو ان کی ناک بھی بہتی. تو ہم لوگ بھی تھوڑا سا کہتے بھئی یہ ناک اس کی بہتی رہتی ہے، یہ صاف صفائی نہیں کرتا، اس کا ماں ہے دادی ہے وغیرہ چیز. لیکن ہم اس کو بعض دفعہ توجہ نہ دیتے. گھر کے جو کئی لوگ اور تھے اس سے تھوڑا سا جیسے ڈسٹنس فاصلہ رکھتے، بھئی یہ چلو لگا ہے لگا رہے. خوبصورت بھی نہیں تھے وہ، حبشی النسل تھے، اوپر کے میں وہ جو بچوں والی شرارتیں ہیں یا اس طرح کی. لیکن وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تو وہ دوڑ کے آپ علیہ السلام کی طرف آتا. وہ بچہ غلام کا بچے تھے، وہ آپ کے غلام آتا، اور آپ علیہ السلام نے کبھی کچھ کراہت، کچھ جو ہے چہرے پہ بال کہ میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، وہ ان کی ناک بہ رہی ہوتی، آپ اس کو پاس سینے سے لگاتے، بلکہ خود پھر پانی لا کے اس کی ناک بھی صاف کرتے، چہرہ بھی دھوتے اور کپڑے پہناتے. اور چھوٹے اور فرماتے اسامہ اگر تم لڑکی ہوتے تو میں تمہارے لیے بڑے خوبصورت کپڑے لاتا مختلف رنگوں کے. فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے شہزادے جو آپ علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور ایک طرف وہ غلام کا بیٹا
حبشی النسل، سیاہ یعنی چہرہ جن کا رنگ کالا ہے، وہ بائیں طرف جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے یعنی ران مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں، جولی میں بیٹھے ہیں. تو یہ منظر تھا کہ یہ آپ کی اپنی آل سے محبت تھی، یہ آپ کی اپنی امت سے محبت کے مظہر تھے. تو یہ ہے تمہارے. تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں، وہ تو چلو میں نے مثال دے دی ہے. تو سیدنا بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی وقدس سرہ العزیز رستے میں جا رہے ہیں، کیچڑ ہے، بچہ گر گیا ہے کسی کا غریب، کھیل رہے ہیں بچے، شرارتیں کرتے رہتے ہیں، ان کا جو ہے طریقہ اس طرح. بچہ گر گیا ہے اور وہ اپنا کیچڑ میں لتھڑ گیا، اس کے کپڑے. اب ہم بھی چل رہے ہیں، میرے بھی کپڑے صاف ہیں، آپ کے بھی کپڑے صاف ہیں. یہ کوشش کریں کہیں اور کو نہ آنے دیں. ایک تو بھی یہ ڈسٹرب ہوں گے، دوسرا بات بھی نہیں سمجھ، ان کو اوپر ہی کہیں بٹھائیں آپ جو آتے ہیں. خاص طور پر یہ بچوں والے جو لوگ ہیں، ان کو بھائی واز بھی جا رہی ہے، اور یہ پھر کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں وقت پہ آیا کرے، جو وقت آپ کو کسی نے، جس نے بھی یہ آرگنائز کیا ہے بات، ورنہ کیا کہانی کیسے سمجھ آئے گی. ایک کہانی کی ابتدا ہوتی ہے، ایک کہانی کا درمیان ہوتا ہے. لوگ تو ڈرامے بھی نہیں دیکھتے درمیان سے، کہتے ہیں جی ڈرامہ سارا نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کا کیا فائدہ. تو یہ تو ایک انسان کی، ایک روح کی ایک قصہ ایک بتایا جاتا ہے. تو اس میں ایسے نہ قدری بندہ کرے گا، پھر اس کو سمجھ بالکل سمجھ نہیں آئے گی، اس کو پیڑ پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا، بلکہ وہ عین ممکن ہے غلط سمجھ کے ہی چلا جائے گا، کیونکہ اس نے ابتدا تو سنی نہیں، درمیان اس کو سمجھ نہیں آئے گا، انجام اس کو پتہ نہیں چلے گا کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ غلط سلط بات کوئی سمجھ گیا تو وہ جو ہے، تو اس لیے جو ہے یہ میں کر رہا ہوں ان سے کہ بھائی دین اس کا محتاج نہیں ہے. بھائی یہ کوئی میں اس کا ٹھیکیدار ہوں یا کوئی اور اس کا، اللہ کسی کا دین محتاج نہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بندہ طلب لے کے وہ سمجھنے کی، وقت پہ کوشش کرے پوری بات. آج کل تو وہ وقت ہے کہ لوگوں کو ساری بات سمجھائیں، پھر بھی سمجھ کوئی نہیں آتی. 2 دفعہ سمجھائیں پھر بھی مشکل سے. ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں آپ سے پوچھوں، آدھے کو سمجھ آئی ہوگی، آدھے، اور جو ہی بعد میں رہے ہیں تو انہوں نے تو وہ کیا، وہ کہے گا کہ جی حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں، وہی جو میں بات کر رہا تھا، کاروبار کے لیے دعا کرا لے. بھئی آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، آپ اپنے رب سے 2 نفل حاجت پڑھ کے دعا کریں، وہ کیوں نہیں سنے گا آپ کی؟ وہ سنتا ہے سب کی، مانتا ہے اس کی جو اس کی مانے. جب آپ فرائض پر ہی قائم نہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، اس کے حکم کے مطابق جسم کو استعمال نہیں بندہ کر رہا، تو پھر وہ بزرگ دعا بھی کر دے، قبول تو اللہ نے کرنی ہے. تو وہ پھر اللہ پاک وہی کچھ کرتا ہے جو بندے کے لیے بہتر ہو دیتا ہو. تو اس لیے جو ہے یہ چیز تو ویسے جو ہے وہ کرنی. ہاں جن لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے دعاؤں کو، تعویذوں کو، دم درود کو، وہ تو کہیں گے آئیں جی 1000 دیتے جائیں، دعا کراتے جائیں، تعویذ لیتے جائیں، 5000 دیں گے تو اللہ تعویذ ملے گا آپ کو، یہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ آپ کی شادی ہو گئی، یہ آپ کی ساس قابو آ گئی، یہ آپ کا خامد غلام بن گیا. تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں، جو آپ بازار میں بیٹھے ہوئے، آپ جائیں ان کے پاس. وہ کہتے ہیں نا جس طرح کے روح اس طرح کے فرشتے. یہ لوگ جو جاتے ہیں ان کا بھی قصور ہے، اور جو وہ ہیں وہ تو بیٹھے ہی دنیا کمانے کے لیے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے. ان کو تو غرض ہی نہیں کہ بھئی ان کا بھلا سوچنا ہے، ان کی ہمیشہ کی زندگی درست ہو جائے، ان کی ہمیشہ کا سکون، ان کو یہ یہاں کا گھر نہیں، صرف ان کو ہمیشہ کا گھر جنت میں ملے، ہمیشہ کا خامن ملے، ہمیشہ کی خوشی، اور ہمیشہ کی جو ہے یعنی زندگی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی یہ مطلب عزت جو ہے یہ ملے. تو انبیاء اور اولیاء اللہ کا تو یہ منصب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح. اور کیونکہ ہم جب دنیا دار ہیں تو ہمیں پھر دنیا داروں کی تلاش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یہ لو تعویذ، یہ جا کے کالے مرغ کے جو ہے نا لے کے، وہ جو اس کا جو ہے یعنی کوئی اس کا پر لے کر تو دبا دو فلانے کے کمرے میں، جہاں قبرستان میں دبا دو. یہ شیطانی لوگ ہیں.
ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بہتر اور احسن انداز میں بتایا کہ دنیا کا مسئلہ ہے تو کیسے حل کرنا ہے، دعا کیسے کرنی ہے، جنات کا مسئلہ ہے تو وہ کیسے حل کرنا ہے، جادو کا مسئلہ ہے وہ کیسے حل کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے جب حضور علیہ السلام سے نہیں سیکھیں گے تو پھر انہی جاہلوں سے اور انہی جو ہے عاملوں سے یہ اوٹ پٹانگ وہ بنا کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں، وہ لوگ سن لیتے ہیں اپنا، اور پھر کئی تو دیکھیں پیسے بھی لٹا دیے، عزتیں بھی لٹا دی، اور بتا بھی نہیں سکتے کسی کو، پھر جا کے گھر میں یہ لوگ آمین کو بتائیں، بھائی کو بتائیں، کسی کو بتائیں فلاں کو میں نے 50,000، ابھی اگلے دن ایک کیس آیا یہاں لاہور کے ہی بندے ہیں، وہ کہنے لگا اس کو کہ بھئی پتہ نہیں 4 لاکھ روپیہ دو تمہارا ایک بچہ جو ہے جو فوت ہو گیا ہے، ایک تو بچہ اس کا فوت ہو گیا بیچاری کا، دوسرا 4 لاکھ روپیہ دو کیونکہ اس کی روح درمیان میں اٹکی ہوئی ہے، وہ آسمان کی طرف جا نہیں سکتی، اب جب تک ہم کوئی بہت بڑا چلہ نہیں کریں گے تو وہ روح اس کی آزاد نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ آپ پر بہت جادو ٹونا ہوا ہے اور بچہ نہیں ہوگا تو یہ 4 لاکھ روپیہ دو۔ وہ پہلے اس سے پتہ نہیں 3-4 لاکھ دے چکی تھی، اب آئی ابھی اور 4 لاکھ وہ مانگ رہا ہے، میرا کیا ہوگا، میرے بچے کی روح اٹکی ہوئی ہے، اور آگے جو بچہ ہونا ہے اس کی روح آئے گی نہیں تو میں کیا کروں۔ اس کو سمجھایا بجایا، اس کے بعد میں کہا مجھے فون دو، میں کرتا بات ان سے۔ تو وہ یہی لاہور کے تھے لوگ جو ہے ان سے بات، مطلب یعنی یہ لوگ تو دھوکہ باز ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام اپنی امت سے محبت کرنے والے اور سب سے زیادہ چاہنے والے، تو آپ نے صاف واضح طور پر طریقہ بتا دیا کہ یہ کاہنوں کے پاس، عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، ٹونے ٹوٹکے والوں کے پاس نہ جائیں۔ میں نے جو طریقہ بتایا نبی علیہ السلام یعنی جو وہ سیکھیں، اور ان لوگوں کے پاس جائیں جو حضور علیہ السلام کا طریقہ آپ کو سکھلائیں، اور تاکہ آپ آزاد ہوں۔ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ بابا بیٹھا ہے، یہ فلاں دم کر رہا ہے، یہ فلاں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بیچارے لوگ بھٹک رہے لوگ۔ تو آپ تو پسند نہیں فرماتے میری امت اس طرح مشکلات میں گرے، ان کو ادھر ادھر بھٹکنا پڑے گا، بلکہ آپ نے تو آزاد کر دیا۔ اس وقت تعویذوں والے، ٹونے ٹوٹکے والوں، یہ جنات والے بہت زیادہ تھے مکہ میں، آپ نے سب سے منع فرما دیا، فرمایا جو ان کے پاس جائے گا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور جو ان کی بات مانے گا فرمایا اس نے پھر میرا انکار کر دیا، پھر یا وہ بندہ سچا ہے یا میں پھر سچا۔ فرمایا قد کفر بما انزل علی محمد، اگر یہ نجومی سچا ہے تو محمد رسول اللہ پھر سچے نہیں، جو کہہ رہے ہیں بھئی یہ لوگ کمال نہیں ہے ان کے پاس، تو چن لو کن کو، وہ تو خود پتہ نہیں وہ اٹکل پچو ٹونا ٹوٹکا یہ ہو گیا۔ اما عائشہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے، وہ عورت تھی، انہوں نے عورتوں کی نمائندگی کر دی، آپ لوگوں کی نمائندگی کر دی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بعض باتیں ان کی سچی بھی نکل آتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیونکہ کاہن ہوتے ہیں، شیاطین سے ان کا واسطہ ہوتا ہے، اور شیاطین آسمانوں پہ جا کے جب فرشتے اترتے ہیں احکام الہیہ لے کے، تو ان کو بھی شیطان بھی ایک دو چوری سن لیا وہ کیا فرشتے باتیں کر رہے ہیں، فرشتے بھی تو ادھر ہی پھر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کی ایک دو بات لے کے یہ ان کو بتاتے ہیں، اس میں یہ 9 ایک سچ ہوتا ہے، 9 جھوٹ ملا کے وہ اپنا بتاتے ہیں، بندہ کہتا ہے ہاں جی فلاں نے کہا تھا اس طرح ہو گیا، تو وہ سارا دھوکہ بازی فراڈ ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں حقیقت ہوتی اس نے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے اس کے لیے جن کو یہ مسئلہ ہے وہ مسنون اذکار نبی علیہ السلام نے جو بتائے، حفاظت کے، صبح پڑھنے کے، شام کے پڑھنے کے، اور صلاۃ الحاجت بتائی، صلاۃ الاستخارہ بتایا۔ اب یہ ایسے شیطان لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم استخارہ کرتے ہیں آپ کے لیے۔ اب آپ علیہ السلام نے کبھی نہیں کسی سے کہا میں آپ کے لیے استخارہ کرتا ہوں، آپ نے تلقین کیا کہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے یہ بات دعا مانگنا ہے، اللہ تمہارے لیے رہنمائی کر دے گا۔ یہ کہتے ہیں ہم کرے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید کھول کے، اچھا جی یہ تمہارے لیے اچھا ہے یہ برا ہے، آپ ان سے اتنا پوچھ لیں صرف آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں وہ بتا نہیں سکتے، اور آپ ان سے اپنے زندگی کے احوال پوچھ رہے ہیں، بھئی ہماری دکان چلے گی، ہمارا رشتہ ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ مطلب
تو آج وہ بھی ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں، وہ بھی انہوں نے نجومیوں نے بھی کمپیوٹر پروگرام رکھے ہوئے، اس پہ آپ کا نام ڈال کے کوئی ادھر کا عدد نکالا ادھر کا نکالا، جو تو وہ آپ بھی لے لیں پروگرام، آپ بھی کر لیں، آپ بھی نجومی بن لیں، اس طرح کا بننا ہے۔ تو یہ ایسی حقیقت نہیں، نبی علیہ السلام کے پاس حقیقت ہے۔ فرمایا ان محمدً فرق بین الناس، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہستی ہیں جو حق اور باطل میں پیمانہ ہے، ایک کرائٹیریا ہے جو، تو اگر بندہ مطلب جو بھی یہ باتیں بتاتے ہیں فراڈ میں یا دھوکے میں تھوڑا بہت آ ہی جاتا ہے بندہ، اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے تلقین کی کہ تم میری بات سنو، مجھ پر اعتماد کرو۔ تو اب میں وہ واپس آتا ہوں جو بات آپ کو اب سمجھا رہا تھا کہ یہ جو مصائب آتے ہیں، یہ جو بے سکونیاں آتی ہیں، تھوڑی بہت الجھنیں آتی ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی حکمت بیان فرمائی، جو سیدنا با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اس واقعے میں ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بچہ ہے، گر گیا ہے، غریب بچہ ہے، کسی کا 2 سال 3 سال کا 4 سال کا، کیچڑ میں گر گیا ہے، کوئی میں بھی گزر رہا ہوں، میرے کپڑے کون کیچڑ میں جائے تو وہ صاف کرے؟ ہم تو کہتے ہیں چلو جی یہ جانے جائے، اب گلیوں میں ہے نا گند، تو گند میں تو بندہ جانا پسند نہیں کرتا، تو کیچڑ میں تو انہوں نے، لوگ گزر رہے تھے، وہ بیچارہ کیچڑ میں لتھڑا پڑا ہے، کوشش کر رہا ہے نکلنے کی، نکلنے نہیں ہو رہا، گندا کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ اتنی دیر میں ماں آئی دوڑتی ہوئی، وہ گلی میں کسی نے بتایا بھائی تیرا پتر وہ نالی وچ ٹٹھے ہے، وہ ماں آئی، ماں نے آ کے 2 تھپڑ مارے اس بچے کو، اور اس کو نکال کے تو کپڑے شپڑے صاف کر کے صفائی کر کے تو لے گئی، اچھے نلا دھلا کے کپڑے بنا کے لے گئی۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو آپ پر رکت طاری ہو گئی، آپ کے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ ایسے جیسے بے ہوش ہونے لگے ہیں۔ تو مریدوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، آپ نے کیا دیکھا ہے، کوئی ایسا منظر کا، کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے رب کی محبت یاد آ گئی یہ واقعہ دیکھ کے، کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کے کیچڑ میں، اس دنیا کے کیچڑ میں پھسل جاتے ہیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو لت پت کر لیتے ہیں، گندگیوں سے، غیروں سے، شیطانوں سے، برے اعمال سے، شہوات سے، اپنے لوگوں کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، لوگ گزرتے رہتے ہیں، حامد ہو، گھر والے ہوں، رشتہ دار ہوں، دوسرے، وہ کہتے ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جانے اس کا کام جانے، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ گزر رہے ہوتے ہیں، ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، تو جس طرح ماں نے 2 تھپڑ اس کو مارے، رب بھی کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں اس بندے پر بھیجتا ہے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، کیونکہ رب جسم سے پاک ہے۔ تو یہ مصائب ہی رب کے، سمجھ لیں، جو افعال کے، یعنی اللہ کی جو منشا، اس کے ذریعے یہ مصیبتیں آ گئی، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آ گئی، اور اس کو پھر جو ہے توبہ کے پانی سے اور نماز سے اور تزکیہ سے اللہ پاک پھر صاف کر کے اپنے پاس طرف بلاتا ہے کہ آ جاؤ بندے میری طرف۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس بات پر مجھے رشک آیا، اس بات پر مجھے یہ وجد آیا، اس بات پر جو ہے یہ گریہ طاری ہوا، اس بات پر جو ہے یہ کہ رب کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو آپ اب سمجھے، آپ جتنی بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارا حال بھی ایسا ہی جیسے اس بچے کی طرح کہ کیچڑ میں بعض دفعہ ہم الجھ جاتے ہیں، کوئی دوسرا توجہ نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اٹھاؤ اٹھاؤ، ہر بندہ اپنے لالچ کے پیچھے لگا ہوا۔ پھر رب کی طرف سے ایک کچھ مصیبت کی شکل میں کچھ تنبیہ آتی ہے، کچھ بیماری کی شکل میں، کچھ بے وفائی کی شکل میں کہ لوگ بے وفائی کرتے ہیں، تو اس میں پیغام ہے کہ وفادار بھی تو کوئی ہوگا۔ جو بے وفائی کرتے ہیں اس میں خود پہ وہ بے وفا بھی آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ میرے پیچھے کیوں لگے ہو، اگر میں بے وفا ہوں تو وفادار کو ڈھونڈو۔ وہ کون ہے وفا کرنے والا؟ کون ہے وہ؟ 4 ہستیاں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اس کے علاوہ کوئی وفا نہیں کرے گا آپ سے۔ اللہ جل مجدہ ہر ایک سے وفا کرتا ہے جس نے اس پر تعلق اپنا ٹھیک جوڑے اور اس کے حکم پر چلے۔ نمبر 2، علیہ اللہ بکاف عبدا، اللہ پاک نے فرمایا۔
نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ ہر امتی سے وفا کرتے ہیں، بلکہ ہم بے وفائی کرتے ہیں وہ پھر بھی ہمارا خیال یعنی فرماتے ہیں۔ اور نمبر 3 جو ہے یہ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ جو ہیں، جو اللہ کے لیے بندوں سے اور مخلوق سے محبت رکھتے ہیں، وہ بھی وفا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، بعض ایسے موقع آتے ہیں کہ گھر والے نکال دیتے ہیں، ماں باپ بچے کو نکال دیتے، دفع ہو جو، ہم نہیں تم سے، تم اتنے برے ہو، یہ ہے۔ حکومت جو ہے وہ دتکار دیتی ہے کہ تمہیں ہمیں کام نہیں دیں گے، تم بدماش ہو، یہ ہے وہ ہو۔ اور بعض مرتبہ خامن جو ہے بیوی کو جو ہے نکال دیتے ہیں، اور جب بعض بیویاں ہیں وہ خامن سے تعلق توڑ لیتی ہیں کہ بھئی جاؤ، تم جو ہے وفاداری نہیں کرتے، یہ کرتے ہو، نشہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، ڈمکان، ہم تمہیں نہیں۔ تو جو سب کے دتکارے ہوتے ہیں وہ ایک ولی کی مجلس میں چلے جائیں، صحیح نیک بندے کی جو پیسے کمانے کی، وہ اس کو سینے سے لگاتے، وہ نہیں کہتے تم عیاش ہو، تم بے وفا ہو، تم بدماش ہو، تم جو ہے یہ ہو، تمہارے اندر حیا نہیں ہے، نہیں، اس کو محبت سے سینے سے لگاتے ہیں۔ اور جس طرح ماں جب بچہ ہوتا ہے یعنی وہ ناپی خراب کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، پاخانہ کر دیتا ہے، کپڑے خراب، تو ماں نفرت نہیں کرتی، ماں بچے کو پاس بلاتی ہے اور اس کی گندگی دور کر کے نہلا کے۔ اسی طرح اولیاء اللہ جو خلق خدا آتی ہے گناہوں سے لتھڑے ہوئے، منافقت سے جو ہے اپنا یعنی لتھڑے ہوئے وہ لوگ آتے ہیں، تو وہ ان کو سینے سے لگا کر یعنی ان کو راستہ بتاتے ہیں کہ کس راستے سے آپ دوبارہ جو ہے تم خدا تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہو۔ تو یہ چند گزارشات تھی۔ اب آپ کو عثمان بھائی نے یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ تو چلے باتیں ہیں، باتوں سے تھوڑی نصیحت مل جاتی ہے، لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوتا اس طرح۔ تو یہ 2 دن کی جو خلوت ہے، جیسے مردوں نے کی، یہاں عورتیں بھی اپنے ایک گھر میں، ایک جگہ میں، کسی ایک کوٹھی میں خالی کرا کے 40 ہوں 50 ہوں، ان کو روحانیت کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا وہ دکھا بھی دیتا ہوں، وہ جو ریٹریٹ میں جو ہوتا ہے، تھوڑا تعارف ہو جائے۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، مرد ہو یا عورت، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک تو ہم یہ الجھنوں سے نکلیں، اور دوسری بھائی ہمیں سکون حاصل ہو، تیسرا جو ہے ہماری جو روحانی آنکھ ہے، باطنی آنکھ ہے کھلے، ہمارا خود رب سے براہ راست تعلق جڑے، نبی علیہ السلام سے جڑے، آپ کی زیارت ہو، آپ کا مشاہدہ ہو، آپ کے ہم نماز پڑھیں تو نماز ایسی ہو کہ وہ معراج ہو، ہم مدینہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہوں، مکہ شریف میں، تو وہ چیزیں سیکھنے کے لیے یہ آپ سکرین کی طرف دیکھیں، وہ 2 دن میں جو سکھلایا جاتا ہے، ایک تو یہ دائیں طرف والی چیزیں ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ میں زبانی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بندے کا جو جسم ہے، جس میں زبان، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرم و حیا اور دماغ اور نفس، یہ کس طرح درست ہو کے اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ دوسرا بتایا جاتا ہے کہ اس کی روح، یہ بائیں طرف دیکھیں کہ اس کی روح اور یعنی کس طرح روحانی دنیا میں باطنی آنکھ کھول کے وہ سفر کر سکتی ہے اور آگے روحانی جہاں میں خود مشاہدہ کر سکتی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ مراقبہ اور مشاہدہ محمدیہ سکھایا جاتا ہے، جس میں بیداری میں نبی علیہ السلام کی زیارت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ آپ تو سوچ لوگ تو خواہش کرتے ہیں خواب میں ہمیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس میں بیداری میں سکھایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو سننا ہے تو یہ جو مرد بیٹھے تھے ابھی 3 دن کے 2 دن کے لیے، آپ جانتے ہوں گے، بعضوں کو آپ کے بھائی ہوں گے یا کزن یا جاننے والے، ان سے پوچھے کتنوں کو جو ہے ان میں سے یہ شرف حاصل ہوا کہ بیداری میں جو ہے آپ علیہ السلام کا قرب حاصل ہوا۔
دوسری چیز اس میں سکھائی جاتی ہے مراقبہ دعا، کہ کس طرح جو ہے اللہ جل مجدہ یعنی پسند فرماتا ہے دعا کو، اور دعا کو قبولیت کس طرح ہوتی ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن پتہ کوئی نہیں کرنی کس طرح ہے، اور اس میں کیا چیز بندے کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ سکھائی جاتی ہے۔ یعنی یہ مراقبہ دعا کی یعنی کچھ ڈایاگرامز ہیں۔ اسی طرح نماز کا میں نے آپ کو عرض کی، ہم نماز پڑھے حضرت صاحب خیال بڑے آتے ہیں، وسوسے بڑے آتے ہیں، یہ لوگ اسی جگہ پہ ساری زندگی نکال دیتے ہیں۔ اس میں یہ نماز سکھائی جاتی ہے، اللہ اکبر آپ کریں گے آپ کی روح معراج پر چلی جائے گی۔ وہ مدینہ شریف میں صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوگی، کبھی کعبہ شریف میں، کبھی مسجد اقصیٰ میں، کبھی آسمانوں میں۔ یہ صرف 3 دن میں آپ عورتیں مشورہ کر لیں، عثمان صاحب سے بھی وہ دن مقرر کر لیں، تو وہ 3 دن ہم ایک اپنے فیمیل ٹرینر کہہ لیں، عالمہ کہہ لیں، اور یعنی اساتذات کہہ لیں، وہ بھیجیں گے، وہ 2 دن پورا آپ کے ساتھ رہ کے 2 دن راتیں آپ کو یہ سکھا کے آپ کو یہ نماز بھی وہ حاصل ہو، گویا آپ یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ پرانی مسجد نبوی کی شکل ہے، اس کا سیمپل بنایا آپ علیہ السلام کے زمانے میں۔ بھئی یہ پرانا یہ محراب، یہ مسجد نبوی، یہ کھجور کے چھال، اور یہ جو ہے کھجور کے درخت کے تنے، اور یہ پرانی مسجد، اور یہ جس طرح لوگ صحابہ تابعین کے زمانے میں، تو وہ نماز آپ کو نصیب ہو۔ اور اسی طرح جو ہے اور بھی چیزیں اس میں سکھائی جاتی ہے، تو وہ اس میں بھی آپ تیاری کریں، یہاں یعنی وہ آپ کے لیے اس کو ارینج کیا جا سکتا ہے، اور آپ یہ عملی طور پر اور روحانی طور پر یہ مستند طریقے سے اساتذہ کرام کی روشنی میں یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی نماز کے بارے میں لوگ پوچھے رہتے ہیں، دیکھیں ایک ویسے مشورے ابھی تو نہیں ہم اس کے متعلق بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات صرف جو ہے میں بتا دوں نماز کے متعلق، جو نماز میں اللہ کی طرف توجہ چاہتا ہے، حضوری حاصل ہو، جو بندہ چاہے، ایک تو وہ طریقہ ہے لمبا سیکھنے کا، ایک مختصر بتا رہا ہوں، جو بندہ چاہتا ہے نماز کے اندر میری توجہ اللہ جل مجدہ کی طرف رہے، فوکس رہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ وہ نماز کے باہر اللہ پر فوکس کیا کرے۔ نماز کی باہر کی زندگی میں اللہ کی طرف توجہ، جب وہ آپ ہانڈی پکا رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، تو حضوری اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، نماز جو بھی کام کر رہی ہیں، تو وہ پھر آپ نماز میں آئیں گے تو فوراً وہ حاصل ہو جائے گی۔ اب باہر جہاں ٹریننگ کر وہاں تو ہم کرتے نہیں، اور یکدم کھانا کھلاتے بناتے چیزیں کرتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے فوراً آئے کھڑے ہوئے، تو اب تو وہ دنیا کے خیالوں میں ہی گزر جائے گی نماز بھی۔ تو جو نماز کے اندر چاہتا ہے مجھے اللہ کی طرف توجہ حاصل ہو، وہ نماز کے باہر اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرے، تو وہ دیکھیں گے کہ نماز میں بھی آپ کی جو ہے وہ توجہ حاصل ہو جائے۔ اب آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، وہ کر لیں، ورنہ پھر انہوں نے فرمایا ہوا تھوڑا سا ذکر بھی، وہ تو پہلے کافی دیر لگا رہا ہے، یعنی سن رہے تھے ریکارڈنگ وغیرہ، لیکن چلو 2-4 منٹ کر دیتے ہیں پھر وہ بھی۔ کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ ہاں بلا جھجک کو لکھ کے دے دیں یا ویسے زبانی کر لیں، وہ دونوں طرح اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آؤچ بیٹا، بہت شکریہ، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ہاں ہاں۔ واہ
واہ بھائی واہ. اچھا وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. بھائی میں آپ کو کیا تعلیم دی، لیکچر دیا، اور یہ سوالوں کو آپ دیکھ لیں بھائی اس کا کتنا تعلق ہے ان سے. اچھا سنیں سوال سنیں. اگلے دن ایک سوال ہوا، ایک خاتون ہی تھی، وہ کہتی ہے میں بہت زیادہ کمزوری مجھے ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ٹانگوں میں بھی درد ہو گیا ہے. کیا مسئلہ ہوا ہے؟ شام کے عصر کے بعد کا وقت تھا، شہر میں گاؤں کی بات ہے، تو ایک کبوتر آ کے میرے سر پہ بیٹھ گیا تھا اور وہ اڑا ہے. اس کے بعد صبح سے میری حالت خراب ہو گئی ہے. میں نے کبوتر تو برکت والا پرندہ ہے، روزے پر رہتا ہے، ولیوں کے روزے پر. وہ کبوتر نے کچھ نہیں کیا، یہ آپ ویسے وہم ہو گیا آپ کو. اچھا عجیب عجیب باتیں. اب یہ دیکھیں سوال سنیں. شادی کے بعد شناختی کارڈ پر شوہر کا نام درست ہے یا غلط ہے؟ اچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شادی سے پہلے غلط ہے، شادی کے بعد درست ہے. شادی سے پہلے کبھی بھی نہ لکھائیے گا وہ، یعنی ہونے والے شوہر کا نام نہیں لکھانا، یہ غلط بات ہے. اور شادی کے بعد بالکل درست ہے، یعنی اپنا کہ وہ یعنی نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن باپ وہاں لکھا ہوتا ہے باپ کا یا خامند کا، دونوں درست ہیں. باپ کا ہو پھر بھی ٹھیک ہے، خامند کا ہو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا. اچھا اب یہ بھی سوال سنا، چہرے کے پردے کے بارے میں سوال ہے. دیکھیں پردے کے بارے میں صحابہ کرام کے دور سے، دیکھیں نبی علیہ السلام کا دور ہے، صحابہ کرام کا، دو چیزیں آ رہی ہیں، دو رائے آ رہی ہیں کہ یہ بھی ہے کہ بھائی صرف جو ہے اپنا سکارف لے لے اور چہرے پہ پردہ نہ کرے، بھائی یہ بھی ایک یعنی اپنا طریقہ ہے پردہ کرنے کا. اور ایک ہے چہرے کو بھی چھپا لے. اس میں اصل میں اختیار دے دیا گیا ہے کہ عورت چاہے تو یہ کر لے، یہ فرض والی بات نہیں ہے. فرض کہنا وہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے، یعنی یہ منصب ہوتا ہے. فرض کا معنی ہے اللہ نے حکم دے دیا، تو اللہ نے تو جو قرآن مجید کی آیت جہاں پردے کا حکم نازل کیا ہے اسی کی تشریح میں دو صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس نے دونوں نے تشریح کی. ایک فرما رہے ہیں اس سے مراد چہرے کا پردہ ہے، ایک فرما رہے ہیں اس سے مراد چہرے کا پردہ نہیں دوسرا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دو وہ اوپینین اجتہادی آ گئے صحابہ کرام کے. تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ آپشن اعلیٰ درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے کہ کم از کم. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ضمن میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے. وہ بات صحیح ہے اپنے انداز میں کہ دل میں بھی حیا ہونی چاہیے، وہیں سے آتی ہے، لیکن یہ ظاہری پردہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ دل تو دیکھ لیں وہ ویسے ہی پردے میں ہے. دل کا پردہ میں مطلب یہ چادر لی ہے نہ بھی لوں، دل تو پردے میں ہے. اتنی پسلیاں ہیں ان کے اندر، وہ چھپا ہوا، دل کو پردے میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دل کے پردے کی تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی پردے میں ہے. اور جو چیزیں پردے میں نہیں ہیں ان کے بارے میں بس یہی ہے کہ پہلے جسم کا پردہ کریں جو فرض پردہ ہے اصل جو ہے، اور پھر یہ بعد کے درجے آپ کا دل چاہتا ہے تو چہرے کا بھی کر لیں، نہیں چاہتا نہ کریں. اس میں کوئی سختی نہیں. میں بھی اور بزرگ اولیاء یہ اس پر نہیں کرتے. یہ واقعی اندر سے جب اٹھتی ہے حیا کا جو یہ تصور ہے تو وہ بندے میں آئے. ہمارا کام لوگوں پر باتیں تھوپنا نہیں ہے، یعنی ان کو آرٹیفیشلی طور پر دین پر لانا نہیں ہے. ان کے اندر محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا کرنا ہے، پھر وہ خود بخود جو ہے وہ یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ماشاء اللہ. جی فرمائیں. خواتین کے ذہن میں آج کل مرشد یا رہنما کے حوالے سے جو پیچیدگیاں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں وہ کیسے دور ہو سکتی ہیں، اور ان خواتین کو خصوصاً کیسے رہنمائی لینا چاہیے؟ اچھا جی، یہ بہت اہم سوال ہے. خواتین اس سلسلے میں پریشان رہتی ہیں، کس سے پوچھیں؟ اچھا جی، ہماری بہن یہ پوچھ رہی ہیں کہ بعض خواتین کا یہ سوال ہے کہ وہ ان کو رہنمائی لینے میں مشکلات ہے. وہ مرشد کے بارے میں، استاذ کے بارے میں بھائی کس طرح لینی چاہیے، کیسے لینی چاہیے، کیسے ان کو ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں
کہ جو استاذ کسی بھی فیلڈ کا ہو، مثال کے طور پر آپ نے کپڑے سینا سیکھنا ہے تو اس کا کوئی درزیوں والے کوئی اٹھک بیٹھک ہوگی، کوئی اپنا یعنی طریقہ ہوگا، اس کو وہ فن آتا ہوگا، کپڑے کس طرح سینے ہیں، یہ تو ضروری ہے نا اس کو آتا ہو فن۔ اسی طرح جو ہے وہ کھانا بنانا سیکھنا ہو تو کھانا بنانا آپ دیکھتے ہیں اس کے اصول ہیں، وہ کوک ہے، وہ لگے گا کوک ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جو بھی ہے جس طرح بھی ہے، اور اس کو کھانے کی چیزوں کا پتہ ہوگا، اور وہ کہے گا کہ یہ آپ بھی 2-4 دنوں میں آپ کو سکھا سکتا ہوں، یعنی فن کا پتہ ہونا اور خود جو ہے ضروری۔ اس طرح جو یہ استاذ اور مرشد کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو یا بندے کو رب تک پہنچانا، یعنی امتی کو نبی علیہ السلام تک پہنچانا، فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے بات ضروری یہ ہے کہ استاذ نبی علیہ السلام تک لے جانے والا ہے تو وہ اس کو خود حضور علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بچیاں گھر بناتی ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ گاڑیوں کے ماڈل بنے ہوتے ہیں، آپ بازاروں میں جاتی ہیں بلڈنگوں کے ماڈل بنے ہوتے ہیں سیمپل، تو اسی بلڈنگ کی طرح مثلا مینار پاکستان کا کوئی سیمپل ہے بک رہا ہے تو وہ اس طرح لگے گا مینار پاکستان کی طرح۔ اب یہ میں کہوں جی اچھا یہ مینار پاکستان ہے یہ لے جاؤ تو آپ بھی کہیں یہ مینار چلو پلیٹ ہے مینار پاکستان کا ماڈل تو نہیں ہے۔ تو استاد اور مرشد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا ریفلیکشن ہونا چاہیے، آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی داڑھی، آپ کا لباس، آپ کے اخلاق، آپ کی چیزیں امت کے سامنے ہیں، یعنی شمائل کی کتابوں میں، تو وہ اس کا یعنی کم از کم کچھ نقشہ تو نظر آ رہا ہو اس کے اندر نبی علیہ السلام کا، کہ وہ اس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام یاد آئیں، اس کے اخلاق دیکھ کر حضور علیہ السلام کے اخلاق یاد آئیں، اس کے طریقہ دیکھ کے نبی علیہ السلام، ایک تو پہلے یہ، پھر اس کا عقیدہ درست ہونا، یعنی عقیدہ وہ جو پورے شروع سے صحابہ کا عقیدہ آ رہا ہے اسی عقیدے پہ ہو، اور شریعت پر سنت پر وہ عمل کر رہا ہو، یعنی شریعت پر جو ہے۔ ہمارے ہاں ایسے پیر بنے ہیں جن کی نہ موچھ نہ داڑھی نہ کچھ شہر نہ شہر وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جائیں گے، وہ کوئی شیطانی روحانیت ہی ہوگی جہاں وہ لے کے جائیں گے۔ وہ جو حضور علیہ السلام کا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح آپ کی طبیعت تھی اور کیا آپ کا طریقہ تھا، تو اس کے بارے میں دیکھیں پیروں کے پیر، مرشدوں کے مرشد، غوث زماں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ یقول الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ تعالی اذا رأیت من الشیخ خطا فنبہہ، کہ اگر تمہارا کوئی مرشد صحیح عقیدہ صحیح عمل والا ہے بھی ہے، صحیح بندہ ہے، اگر اس سے بھی غلطی ہو سکتی، اگر وہ شریعت کے ہٹ جاتا ہے، شریعت سے ہٹ جاتا ہے، فرمایا کہ اگر تو اذا رأیت من الشیخ، تو شیخ میں اگر شریعت سے ہٹا ہوا ہے تھوڑا تو فنبہ ہو، اس کو یاد دہانی کراؤ، اس کی توجہ دلاؤ کہ حضور یہ حضور علیہ السلام تو ایسے نہیں کیا کرتے جس طرح آپ کر رہے ہیں، آپ اس کے حل فَإِن رَجَعَ فَذَلِكَ الْأَمْرُ، فرمایا اگر وہ توبہ کر لے، اپنی غلطی کو درست کر لے تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر اسی کے ساتھ رہو، وہ صحیح بندہ ہے، غلطی کس سے بھی ہو سکتی ہے۔ وَإِلَّا فَاتْرُكْهُ وَاتَّبِعِ الشَّرْعَ، اور اگر وہ نہیں چھوڑ، وہ کہتا ہے جی ہم فقیروں کی فقیری اور ہے، مولویوں کا علم اور ہے، طریقت اور ہے، معرفت اور ہے، ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہ ہے وہ ہے، فرمایا تو پھر اس کو چھوڑ دو، وہ پہنچا ہوا ہے لیکن جہنم میں اور گمراہی میں۔ فَاتْرُكْهُ وَاتَّبِعِ الشَّرْعَ، تم واپس آ جاؤ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف، وہ ان میں کوئی نقص نہیں ہوتا، جو آپ علیہ السلام کی شریعت کی طرف آ جاؤ، اس کو نہ چھوڑو، نبی علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑو، چاہے ساری دنیا کے پیروں کا دامن چھوٹ جائے، عاملوں کا چھوٹ جائے، وہ فرمایا یہ نہ ہو کہ تم آئے تو تھے وہ ان تک پہنچنے کے لیے، وہ انہی کے سے تمہاری چھڑا رہا ہے۔ تو یعنی اس مرشد کا، رہنما کا شریعت پر عمل ہو، شریعت پر استقامت ہو، اور پھر دوسری بات جو بہت بڑی ہے وہ یہ کہ اس کو اس راستے کا پتہ ہو کہ بندے کو خدا تک کیسے پہنچانا ہے۔ اسے پوچھیں کہ حضور
پیر صاحب یہ کتنی دیر لگے گی مجھے نبی علیہ السلام تک پہنچ؟ اگر وہ کہے اچھا بیعت کر لو اور یہ ذکر کیا کرو پہنچ جاؤ گے بڑی، تو سمجھ لو یہ کھلا کھاتا ہے، یہ کوئی اس کو کوئی اگ سگ نہیں ہے۔ بزرگوں نے تو شرائط بتائی ہیں، وہ آج وقت نہیں ہے اس کا یعنی آپ کا، ورنہ میں وہ پورا طریقہ آپ کے سامنے جو بزرگوں نے لکھا ہے بتایا ہے کہ کس منزلوں سے بندہ ہو کر گزرتا ہے، اس کو راستے کا پتہ ہو اور وہ چلا سکتا ہو، اور وہ کوئی سالوں کی بات نہ ہو۔ امام ابوالحسن شاذلی نے فرمایا صحیح مرشد وہ ہے کہ 3 دن ہمیں دے دے راتیں، اگر اس کو مقصود زندگی نہ ملے تو وہ پھر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے۔ تو 3 دن میں وہ سارا طریق سمجھ آ جاتا ہے، اور کچھ بندہ چکھ بھی لیتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ یہ اسی کا یعنی سمجھ لے تعارف ہے کہ آپ جب لوگ آتے ہیں اس روحانی دنیا میں سفر کرنے یا اللہ کے قرب کے لیے، تو کیا مقصد ہے اس کا کہ خود مشاہدہ کرنا، یعنی جو ایمان آپ کو حاصل ہے وہ عین الیقین، یعنی دیکھنے والے غیب کے پردے اٹھ جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو بھی یہ احسان کی کیفیت حاصل ہو، اور اس میں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرنا، اور ایمان کو جو ہے قوی کرنا، اور جو ہے یعنی روحانی طور پر جو ہے آسمانی حقائق، آسمان زمین غیبی حقائق کا خود مشاہدہ کرنا، یہ 3 دن میں اس ریٹریٹ میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے پھر آداب بتائے ہوئے ہیں کہ بندہ آئے تو اپنے کو خالی برتن سمجھ کے آئے، اور پھر اس کی تفصیل ہے آگے بتایا جاتا ہے کہ باطنی آنکھ کے 7 حجابات کیا ہوتے ہیں، روحانی طاقت کے 7 مرکز لطائف کے بارے میں، پھر جو ہے یعنی روح کو جو ہے دوسری دنیا میں کس طرح لے کے جایا جا سکتا ہے، روحانی معراج، یہ تفصیل ہے، پھر وہاں اس وقت پھر یہ پوری بیان ہوتی ہے۔ یہ دیکھے پہلے وہی بندے کو یہ پہلے بھی ابھی دکھایا ہے کہ اس کا وہ سفر کا پورے کا نقشہ ہے، تو پیر کو مرشد کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر ہے، میں نے ادھر سے لے کے جانا ہے، ادھر بندے کو واپس لے کے آنا ہے یا کیا۔ آپ کو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو عمرے پہ لے جاؤں گا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کیسے ویزا لگتا ہے، کون سی فلائٹ پہ جانا ہے، کون سے شہر میں اترنا ہے، طواف کیسے، اگر اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تو پھر وہ کیسے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو یہ تو پہلے آسمان کی سیر ہے، دوسرے آسمان، تیسرا آسمان، یہ ساری روحانی منزلیں جہاں بندے کو سفر وہ یعنی کرایا جاتا ہے برزخ کا۔ پھر یہ مراقبہ دعا بھی بتایا تھا آپ کو، پھر جو ہے جی نماز میں جو روحانی معراج نماز میں نصیب ہو، نماز اعلیٰ ہو، یہ بھی، اور پھر جو نبی علیہ السلام کے مشاہدہ، آپ علیہ السلام کی مجلس تک، کچہری تک، حضوری تک پہنچنے کا جو مراقبہ ہے وہ بھی، اسی طرح جو ہے اور بھی چیزیں۔ تو یہ رہنما کے لیے، مرشد کے لیے یہ چیزیں صحیح ہو، بھئی عقیدہ صحیح ہو اور خود شریعت پر قائم ہو، اور وہ رستہ جانتا ہو، وہ لوگوں سے پیسے نہ لوٹتا ہو، بھئی یہ پیسے دو، تویز ٹونا، وہ تویز ٹونے ٹوٹکے والا نہ ہو، وہ اللہ جل جلالہ تک پہنچانے والا ہو، نبی علیہ السلام تک پہنچانے والا ہو۔ تو یہ چیزیں بھی ضمنی طور پر بیچ میں آ جاتی ہیں۔ دوسرا وہ شریعت پر عمل ہے کہ نامحرموں کے ساتھ تنہائی میں نہ ملتا ہو، جیسے نامحرموں کو ہاتھ نہ لگاتا ہو، ان کے سر پر ہاتھ نہ پھیرتا ہو بغیر، جب کوئی چیز پردے میں یعنی نہیں ہے تو، اور ہاتھ پکڑ کے دم کرنا یا ہاتھ لگا کے، یہ چیزیں ساری شرعی طور پر نبی علیہ السلام منع فرمایا۔ خود بھی آپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے نہ دم کیا، نہ بیعت کی، نہ کوئی چیز اس طرح، تو اور اس طرح کی چیزیں مطلب اور بھی ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر تھوڑا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ڈفلی کے ساتھ نعتیں پڑھتے ہیں، جی نعتیں پڑھتے ہیں ڈفلی کے ساتھ، اچھا ان کو پڑھنے دیں، وہ جو اگر دف کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ ان کا مزاج ہے، تو اس کی شریعت میں اجازت بھی ہے کسی درجے میں، تو وہ پڑھنے کسی کا، کوئی بندے جو ہیں وہ صرف ویسے سننا پسند کرتے ہیں، تو اور کوئی نہیں بھی ہے، تو مطلب یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں پائی گئی تھیں۔ یہ چیزیں دف سے بھی لوگوں نے پڑھا، بچیوں نے پڑھا، آپ خود نہیں پسند کیا کرتے تھے لیکن آپ منع بھی نہیں کرتے تھے دوسروں کو، بس ٹھیک ہے لگے ان کا ذوق شوق ہے یہ کریں، تو یہ چیزیں، تو ان چیزوں میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ ہے کہ عورتیں اگر پڑھ رہی ہیں تو عورتیں ہی سننے والی ہوں،
کم از کم جو ہے یعنی اور پردے کا تھوڑا بہت جو انتظام ہو وغیرہ، یعنی ان چیزوں کا خیال ہو تو پھر انشاءاللہ دف سے بھی کوئی حرج نہیں. جی سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ دین اسلام میں شرک کیا ہے، اس کی کہاں تک گنجائش ہے، یعنی کہ ڈیلی لائف میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شریک مطلب بناتے ہیں. آپ مثال دیں نا کیسے ڈیلی شرک کرتے ہیں لوگ، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. مثلاً مثال دیں کوئی. شرک میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ شرک کیا ہے، اس کی کیا اقسام ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے. ہماری بیٹی پوچھ رہی ہیں شرک کیا ہے. شرک بیٹا یہ ہے، دیکھیں اللہ پاک کے متعلقہ 4 امور ہیں، یاد رکھیں. اب سمجھ لیں موٹی موٹی بات. ایک اللہ پاک کی ذات ہے، ایک اللہ پاک کے جو ہے افعال ہیں یعنی کام جو اللہ پاک کرتا ہے، اور ایک اللہ پاک کے صفات ہیں، اور ایک اللہ پاک کے اسماء ہیں، 4 نام ہیں. اب مثلا میں آپ کو مثال دوں بلا تشبیہ و بلا مثال، صرف سمجھانے کے لیے. مثلا ایک آپ مثلا آپ کا نام ہے فاطمہ، تو ایک تو فاطمہ کی ذات ہے، ایک تو زینب کی یا جو بھی ہے یعنی آپ نے اور جو بھی نام آپ کا، ایک اس کی ذات ہے، شخصیت ہے، ٹھیک ہے، اس کی روح ہے. تو ایک اس ذات کی صفات ہے، مثلا آپ جو ہے سخی ہیں، آپ جو ہیں برداشت والی ہیں، آپ نرم خو ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ صفات. اور ایک آپ کے افعال ہے، کام ہے، آپ کام کرتی ہیں ہاتھ سے، یہ ادھر لائے وہ ادھر لائے، سارا چیزیں، یہ ہو گئے افعال. اور ایک آپ کا نام ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ انسان. بنیادی طور پر آپ انسان ہیں. تو انسان ہیں، پھر آپ کی صفات، آپ سنتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں، یہ آپ کی صفات ہو گئیں، سننا، دیکھنا، کچھ سخی ہونا. کچھ کام ہو گئے، آپ کسی کو دیتی ہیں، کسی سے لیتی ہیں، کسی کو مارتی ہیں، کسی کو چھوڑتی ہیں، مطلب یہ افعال ہیں. اور ایک آپ کے نام ہے. اب اسی مثال کو اللہ پاک پر تو نہیں فٹ ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے ایک اللہ کی ذات ہے، تو وہ ذات بھی وحدہ لا شریک ہے کہ الہ ہے، معبود ہے، وہ کوئی اور نہیں یعنی ہو سکتا اس میں، وہ یعنی وحدہ ہے یعنی لا. ایک اللہ پاک کے پھر صفات ہیں، جیسے آپ کو کہا سننا، اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے، حلیم ہے، کریم ہے، لیکن اس کی جس طرح وہ حلیم اور کریم ہے اس طرح کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس کی اپنی ذاتی صفات ہے، کسی سے نہیں اس نے لی. بس نبی علیہ السلام بھی کریم ہیں، رؤوف ہیں، لیکن وہ اللہ نے ان کو وہ صفت دی ہے، اللہ نے وہ فیض دیا ہے. آپ میں بھی سننے کی طاقت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اپنی تو نہیں. اللہ میں اپنی ہے. تو جو بندہ کہے گا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، یعنی ذات میں شریک کرنا اللہ کی معبودیت میں کہ بھئی اور بھی کوئی ایسی ہستی ہے، اس کو شرک کہیں گے. اللہ کی صفات میں یعنی کہنا کہ کسی اور میں بھی جس طرح اللہ علیم علم والا، اس طرح اور بھی لوگ علم والے اسی طرح ہیں، ان کے پاس بھی ذاتی علم ہے، ان کے پاس بھی سب کچھ ہے، ان کا بھی مستقبل، ماضی، حال سارا ایک ہے، یعنی اللہ کی صفات کے مشابہ ہے، وہ نہیں ہے. پھر وہ شرک ہو جائے گا. ایک اللہ کا پھر افعال ہے، کام ہے، اللہ رزق دے رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کو عطا کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے. تو اس میں جاننا کہ کوئی اور بھی کائنات میں ہے جو یہ چیزیں اللہ نہ بھی چاہے تو کر سکتا ہے، تو وہ پھر شرک ہو جائے گا. اور یہ سمجھنا کہ اللہ پاک سے. اور ایک اللہ پاک کے نام ہے خاص جو اللہ کے ذاتی نام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ. اس میں کوئی شریک نہیں. وہ کسی اور کا نام اللہ رکھیں گے، اور اللہ کے خاص خاص نام ہیں، جیسے رحمان، تو رحمان کسی بندے کا نام نہیں رکھ سکتے. اگر آپ رکھیں گے تو وہ بہت بڑا جرم ہے. عبد الرحمن ہوگا وہ. لیکن کچھ نام ہیں وہ رکھ سکتے ہیں آپ اللہ کے بھی نام، مثلا رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، مالک ہے. یہ بندوں کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس معنی میں ہوتے ہیں بندوں کے معنی میں، وہ خالق کے معنی میں نہیں. تو یہ شرک ہوتا ہے کہ اس میں کسی چیز کو جو ہے یعنی اور کو بھی یعنی داخل کرنا. تو اللہ کی ذات میں بھی نہ شرک نہ کر، وہ شرک ہو جاتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے.
دوسرا اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کے افعال میں بھی، اور اللہ کے اسماء میں بھی. تو اس میں جو ہے کسی کو شریک نہ بندہ جو ہے وہ ٹھہرائے. یہ مطلب ہے یعنی شرک کا جو ہے جو اپنا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر آپ تھوڑا سا ذکر کر کے دعا کر لیتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو وہ خلوت کی روحانی خلوت ریٹریٹ کا بتا دیا، وہ آپ نے کرنے، آپ ارینج کر لیجئے. ہم کوئی انشاءاللہ استانی یا وعلیکم السلام. جناب جی جی میں تہجد پڑھنی ہے، 10 میں کلمہ شریف سور اور 5-6 تک درود پاک اور دوسرا جو ہے نا 10 میں ذکر نہیں ہے گانا جی تہجد پڑھنی ہے. جی جی تلاش میں ہیں بندے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بس وہ رستہ پتہ ہو. وہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 دن کی 3 دن کی ورکشاپ کہہ لیں، ٹریننگ کہہ لیں، ایک ریٹریٹ کہہ لیں روحانی، جس میں یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، میرے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ آواز سے. دعا بھی لے میرے پیچھے وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول إلا الله
خوشی میں تیرے
خوشی میں دو جہاں مسکرائے، جبرائیل مسکرائے کہ حضور آج آئے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری سوچ میں ہی رہنا، تیری سوچ میں ہی رہنا، تیرے خیال میں ہی رہنا، تیرے خیال میں ہی رہنا، تیری سنتوں پہ چلنا، یہی میری زندگی ہو، یہی میری بندگی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وسلم۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما۔ یہ اس امت کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں یا ارحم الراحمین تشریف فرما ہیں، اور یہ تیرے نام کی نسبت سے آئی ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے لیے آئی ہیں، تیرے دین کے لیے آئی ہیں، اپنی آخرت کے لیے آئی ہیں، اور نیک مجلس کو اور ذکر کی مجلس سمجھ کے آئی۔ یا ارحم الراحمین، جس نیت سے یہ آئی ہیں، یا ارحم الراحمین کی نیتوں کو پورا فرما، اور یا ارحم الراحمین جس چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے تیرے قرب کے حوالے سے کہ تو ہی ہے اصل جو ہم سے محبت فرماتا ہے، یہ دنیا وفادار نہیں بلکہ تو، تیرا حبیب، تیرا دین اور تیرے بندے ہی وفا کرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نصیب فرما۔ شیطان نے کہا تھا کہ یہ بندے شکر گزار تیری قدر نہیں کریں گے، ہمیں اس کو جھوٹا کرنے اور جھوٹا ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس طرح کہ ہم شکر گزار اور تیری قدر کرنے والے، تیرے لیے جان، آن، مال، ہر چیز قربان کرنے والے بنے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی حضوری نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما۔ ہمارے جو بزرگ، ہماری ماں جو اپنے باطن کو روشن کرنے اور روحانیت کو حاصل کرنے کی درخواست کر رہے، تو سننے والا ہے، تو نے خود حکم دیا کہ بڑی عمر کے لوگوں سے تو حیا فرماتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ان کی خواہش اور تمنا کو پورا فرما، ان کی جو رکاوٹیں ہیں دور فرما، اور ان کے باطن کو منور اپنے حضوری نبی علیہ السلام کا مشاہدہ نصیب فرما۔ اور دوسری جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کو بھی یہ جو روحانی خلوت ہے جس میں یہ سکھایا جائے گا، ان کو اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو دنیاوی حاجات لے کر آئی ہیں، کوئی حاجت، ضرورت، تمنا، آرزو، خواب،
تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں جسے ہم مانگ سکیں، یا رحمت تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رب العالمین۔ ان کی تمنا آرزویں نیک حاجات پوری فرما، جو پریشانیاں لے کے آئی ہیں، الجھنیں لے کے آئی ہیں، اصل میں تو یہ بلاوا ہے تیری طرف، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہمیں تیری طرف رجوع کرنے کا سبق دے رہی ہیں، وہ سبق لینے کی توفیق عطا فرما اور اپنی طرف رجوع نصیب فرما، اور ان الجھنوں اور پریشانیوں سے بھی نجات اور ہر شر سے نجات عطا فرما۔